اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا جائز نہیں. لا يحل الكذب الا في ثلاث، جھوٹ جائز نہیں ہے مگر 3 جگہ پر. کذب الرجل امرأته لیصلحها لیرضیها، کہ آدمی جھوٹ بولے اپنی بیوی سے تاکہ بیوی کو راضی کر لے، شریعت کہتی اجازت ہے. والکذب فی الحرب، آدمی جہاد کے میدان میں دھوکہ دینے کے لیے دشمن کو جھوٹ بولے اور پھر حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دے، شریعت کہتی ہے اجازت ہے. اللہ کے نبی نے تیسرا جو مرحلہ بیان کیا، والکذب اصلاح ذات البین، 2 خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، نند اور بھابھی کی لڑائی ہے. ایک تیسرا آدمی پڑھتا ہے، ادھر جا کر اس کی تعریف کرتا ہے، ادھر جا کر اس کی تعریف کرتا ہے. مقصد یہ ہے کسی طریقے سے یہ لڑائی ختم ہو جائے. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ تجھے جو ہے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس جگہ جھوٹ بولنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کیسے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. حضور تلقین کر رہے ہیں میرا امتی لڑتا ہوا نہ ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے لڑائی نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے جھگڑا نہ کرے. اس لیے حضور نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں تعریف نہیں کرتا، یہ جاتا ہے کہ فلاں صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، اس کے دل میں وہ دشمن ہے لیکن اس نے جا کے تعریف کری، پھر دوسری کے پاس گیا کہ فلاں صاحب کے سامنے میں آپ کی برائی کر رہا تھا، اس نے مجھے چپ کر دیا اور کہا کہ یہ آدمی تو مجھ سے بہتر ہے. اس طریقے سے دونوں کے دلوں کو نرم کر کے صلح کرا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں تیرے لیے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کو جھگڑے سے کتنی نفرت ہے کہ اللہ نے جھوٹ کو جائز کر دیا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، والصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات عطا فرماتی ہے. ویل للمکذبین، بڑی ہلاکت و بربادی ہو جھوٹ بولنے والوں کے لیے. قرآن تو یہ بات کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی یہاں اجازت دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھگڑا بالکل پسند نہیں ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین، میرے صحابہ سنو، کل قیامت میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا انسان کون ہوگا میں بتاتا ہوں. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص، اللہ کے نزدیک ذلیل اور خوار انسان کل قیامت میں سب سے بڑا وہ آدمی ہوگا جو 2 چہرے والا ہوگا. اس کی منہ پہ اس کی سی، اس کی منہ پہ اس کی سی. آج یہ ماحول جو ہے مردوں میں بھی پایا جا رہا ہے، آج یہ ماحول عورتوں میں بھی پایا جا رہا ہے. یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، حضور نے فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے دوسرے کی برائی کرتا ہے، دوسرے کے پاس آتا ہے پہلے والے کی برائی کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا کل قیامت میں جب سارے انسان کھڑے ہوں گے سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان وہ ہوگا جو 2 پلو بجاتا ہو، دونوں طرف سے خوش رکھنا ہے تاکہ مقصد یہ ہو جائے کہ نہ اس کی برائی میرے پلے پڑے نہ اس کی برائی میرے پلے پڑے اور ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کرا دوں. اس کی برائی اس سے کر رہا ہے، اس کی برائی پہلے والے سے کر رہا ہے. یہ کرتے کرتے نوبت یہ آتی ہے کہ 2 خاندان تباہ ہو گئے، بیٹا اور ماں تباہ ہو گئی، بیٹا اور باپ تباہ ہو گیا اور اس تیسرے نے ان دونوں کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. حضور نے کہا سب سے بڑا ذلیل ترین انسان قیامت میں یہ آدمی ہوگا، یہ عورت ہوگی. آج تو یہ فیشن بن چکا ہے، مائیں اور بہنیں اس کو اپنی کلا سمجھتی ہیں. مائیں اور بہنیں اس طریقے سے دوسرے کے سامنے الفاظ بیان کرتی ہیں جیسے میں تیری بہت ہمدرد ہوں. مجھے کچھ نہیں پڑا، ہم تو ہمدردی میں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ نقصان نہ اٹھا سکے. پتہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمدرد بن کر آئی ہے یہی دونوں کے گھروں کو تباہ کر کے برباد کر دے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے نہ جھگڑوں کے مسائل میں پڑنا ہے، اپنے آپ کے دامن کو پاک صاف رکھنا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ایاکم مسلمانوں وسوء ذات البین
مسلمانوں اپنے آپ کو بچا لو کہ تم کسی دو آدمیوں کے بیچ میں فسادی بن جاؤ اور دو آدمیوں کے درمیان جو ہے ایسا اختلاف برپا کر دو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کہ دو خاندان برباد ہو جائیں، دو بھائی بہن برباد ہو جائیں، میاں بیوی برباد ہو جائیں، رشتہ دار برباد ہو جائیں۔ اپنا آپ کو اس گناہ عظیم سے بچا کر چلنا۔ یہ ایسی برائیاں ہیں، بڑے بڑے دیندار ملوث ہیں اس میں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے سمجھ رہے ہیں میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو تلاوت کرتی ہوں، میں تو ذکر و اذکار میری زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں۔ اگر کوئی عورت اس میں ملوث ہے کہ ادھر کی ادھر کرنے میں، یہ کر لے کتنی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون المفلس، میرے صحابہ تم جانتے ہو میری امت میں سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہے؟ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو غریب آدمی کون ہوگا قیامت میں؟ صحابہ کے ذہن میں وہی دنیا والی، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، اللہ کے نبی ہمارے درمیان تو غریب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ گھر ہو، نہ کوئی جائیداد ہو، جو بالکل قلاش ہو، ہم اس کو مفلس اور غریب سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ غریب آدمی یہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہے۔ کل قیامت میں وہ آئے گا، ان من امتی من یاتی بصلاۃ وزکاۃ وصیام، کل قیامت میں ایک آدمی یا ایک عورت آئے گی جو نمازوں کے انبار لے کر آئے گی، جو نمازوں کے انبار لے کر آئے گا، جو زکوٰۃ کے انبار لے کر آئے گا، جو روزوں کے انبار لے کر آئے گا، اعلیٰ درجے کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اس کی غلطی کیا ہوگی؟ ویاتی، اور وہ آئے گا، قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان اور الزام لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کو جو ہے اگر بہن کا حصہ ہوگا کھا گیا ہوگا، ہڑپ کر گیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا وَضَرَبَ ھذا، کسی کو ناجائز مارا ہوگا، وَدَمَ سَفَكَ ھذا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اتنی نمازیں لے کر، اتنے زکوٰۃ لے کر اور اتنے صدقے لے کر یہ قیامت میں آئے گا کہ اپنے انبار کو دیکھ کر اسے یقین ہوگا اگر آج بخشش ہو سکتی ہے تو وہ میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور معاف فرما دے گا۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ آج ہم ادھر کی ادھر کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ میری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حقدار آئیں گے، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان لگایا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، یہ سب آ کر کھڑا ہو جائیں گے اور آ کر کہیں گے اے اللہ ہمارا حق دلوا اس سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیعطا، اس کی نیکیاں، فیعطا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، ان حقداروں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، پوری زندگی تلاوت کی ہوگی، تلاوت اور کوئی چھین کر لے جائے گا، پوری زندگی ذکر کیا ہوگا، ذکر اور کوئی چھین کر لے جائے گا، روزے رکھے ہوں گے، روزے اور کوئی لے جائے گا، زکوٰۃ دی ہوگی، زکوٰۃ دوسرا چھین کر لے جائے گا۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، آج ہمارا ذہن یہ ہے ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو ذکر کرتے ہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی انصاف کرنے والا ہے، اسے بھی تو یاد رکھیں۔ تو یہ گناہگار ہوں گے جو آ کر کھڑے ہوں گے اللہ ہمارا حق دلا۔ حضور فرماتے ہیں فَإِن فَنِعَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی تو پہاڑ تھے اب صفر ہو جائیں گی، اس کے باوجود بھی اس کے حق ادا نہ ہوں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔
ساری زندگی آنکھوں کی حفاظت کی، زنا نہ کیا، زنا لاد دیا جائے گا۔ ساری زندگی غیبت سے بچے، غیبت لاد دی جائے گی۔ ساری زندگی جو ہے اپنے آپ کو پاک دامن بنا کے رکھا، لوگوں کے جو ہے بے پاک دامنی لادی جائے گی۔ ان تمام لوگوں کے گناہ سر پر لاد کر اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اس کو جہنم میں پھینک کر مارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی اور سب سے غریب عورت یہ ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ جھگڑے صرف دنیا تک ہیں۔ جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو بات کی کھال نکال دیتی ہیں عورتیں، اور ایسے الفاظ کہہ جاتی ہیں کہ دل پر وہ نقش ہو جاتے ہیں۔ مر جاتا ہے انسان، لیکن وہ الفاظ جو کہے گئے ہوتے ہیں انسان کے دل پر جو اثر کرتے ہیں وہ الفاظ اس کے دل سے نہیں مٹتے۔ اس لیے کہتے ہیں تلوار کا وار ختم ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلنے والے الفاظ جو دل پر گھر کر جاتے ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں۔ انسان اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، چاہے جائے کہ معاف کر دے، چاہے جائے کہ نظر انداز کر دے، معاف کر دے، لیکن اسے یاد رہتا ہے فلاں موقع پر میری ماں نے مجھے یہ بات کہی تھی، میرے بیٹے نے مجھے یہ بات کہی تھی، میرے سسر نے مجھے یہ بات کہی تھی، میری ساس نے مجھے یہ بات کہی تھی، میری بیٹی نے مجھے یہ کہا تھا، میری بھابھی نے مجھے یہ کہا تھا، میری ند نے اتنے سخت الفاظ بولے تھے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھ لیں، نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ سب نیکیاں چھین کر دوسرے لے جائیں اور ہم خالی ڈبہ بن کر جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج ہم جو ہے بظاہر عبادتیں ہماری ہو رہی ہیں، ایسا لگتا ہے دوسروں کے لیے کر رہے ہیں ہم۔ جو گناہگار ہیں وہ مزے اڑا کے لے جائیں گے قیامت میں۔ کرو غیبت، لگاؤ الزام، کرو بدتمیزیاں، کوئی نہیں پتا اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے۔ چھین کر لے جائے گا ساری نیکیاں۔ بہو کو ہر وقت ستایا اور بہو نے ساس کو ہر وقت ستایا۔ ساس بڑی عبادت گزار تھی، بہو کو ستاتی تھی، خوب ذکر و اذکار، ہر وقت تسبیح کھینچ رہی بیٹھ کر، لیکن کل قیامت میں یہ بہو کھڑے ہو کر اس کی ساری اذکار کو چھین کر لے جائے گی۔ یہ دیکھتی رہ جائے گی یہ کیا ہو گیا صاحب۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے میری نیکیاں محفوظ ہو جائیں، اگر یہ چاہتا ہے میری نیکیوں کی حفاظت ہو جائے، اگر کوئی یہ ماں چاہتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہر وقت زبان چلاتی ہوں، کبھی سبحان اللہ کہتی ہوں، کبھی الحمدللہ کہتی ہوں، جو قرآن پڑھی ہوئی ہے قرآن پڑھتی ہیں، میں نے ماں اور بہنوں کو دیکھا جو گھر کی بوڑھی ہوتی ہیں، اگر اللہ نے انہیں سمجھ دے رکھی ہے تو وہ ذکر و اذکار بہت کرتی ہیں اور جھگڑے بھی کرتی ہیں، زبان سے جو ہے بلڈوزر بھی چلاتی ہیں، زبان سے گولے بھی نکالتی ہیں، زبان سے حملے بھی کرتی ہیں، زبان سے آگ بھی نکالتی ہیں۔ یہ آگ، یہ گولے اور یہ حملے کل قیامت میں ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کوئی کسی سے زیادہ امیدیں نہ رکھے، امید صرف اللہ سے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت فرماتے، میرے امتیوں اپنی ذات کے لیے کسی سے دل میں بغض پیدا مت کرو، جو جیسا ہے اسے چھوڑ دو، نظر انداز کرو، معاف کرو، لیکن یاد رکھو الحب للہ، کسی سے ہم محبت کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، وابغض للہ، دشمنی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو دیں گے اللہ کے لیے دیں گے۔ کسی کی جو ہے ند کمزور ہے، کسی کی بہو کمزور ہے، کسی کے ماں باپ کمزور ہیں، اب یہ آپس میں جو لین دین کر رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی کسی پر احسان
نہیں کر رہا، جو جس کو دے رہا ہے وہ اللہ سے کل قیامت میں ثواب چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مسلمانوں احسان جتلا کر تکلیف دے کر اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ جو کچھ تم کسی کو دیتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے دو، لو احسان جتلانے کے لیے مت دو کہ وہ بیچاری ند ہے احسان تلے دبی جا رہی ہے، وہ جو ہے بہن ہے تم نے بیٹی کی شادی کر دی اس کی احسان تلے دبی جا رہی ہے، ایک لفظ اس نے تمہارے خلاف نکال دیا کہ آج ببولا ہو گیا بھائی کہ تیرے اوپر جب پریشانی آئی تھی ہم نے کرا تھا، چاہے زکوٰۃ کا دیا ہو اس خبیث نے، اس کی زبان سے نکلتے ہی کہ ہم نے کیا تھا زکوٰۃ برباد ہو گئی، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ کون دے رہا ہے؟ زکوٰۃ کا ہی دے رہے ہیں، کون امداد کا دے دے گا آج کے زمانے میں، لیکن احسان جتلا رہے۔ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں احسان جتلا کر اپنی زکوٰۃ کو برباد مت کرو، دینا ہے چپکے سے دے دو، احسان مت جتلانا۔ اس لیے حضور کہہ رہے ہیں وَأَعْطَى لِلَّهِ، جو دے اللہ کے لیے دیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جو منع کرے اللہ کے لیے منع کرے۔ اسلام کے معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ میرا بھائی جو ہے قرآن کو غلط سمجھتا ہے، حدیث کے احکامات کو غلط سمجھتا ہے، میں اس سے جو ہے قرآن کی بنیاد پر ناراض رہوں گا، راضی نہیں ہو سکتا۔ کوئی میرا بھائی ہے ڈھول تاشے بجا رہا ہے، گانا بجانا کر رہا ہے اور مجھے انوائٹ کرتا ہے شادی کے اندر، تو حتی الامکان ناراضگی کا اظہار کریں اور بتائیں کہ ہم تیرے اس عمل میں تیرے ساتھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ الحب للہ، محبت اللہ کے لیے ہے، والبغض للہ، دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ ہے حدیث کا صحیح پس منظر۔ تو ہم سب لڑائیاں ناراضگیاں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میری جم جائے، میرا بھائی اگر کمزور ہے اس پر میری حکومت چلے، میری بہن کمزور ہے احسان کروں گا اور پوری زندگی دبا کے رکھوں گا، اس کی مجال نہ میرے سامنے بول جائے۔ یہ صورتحال آج ہم سب کے سب فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو خدا بنے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اگر تم نہ دو گے اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی اتاری ہے، اللہ تعالیٰ تم سے دلوا رہا ہے، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا۔ حضور سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی افضل صدقہ بتا دیجیے آپ، یعنی میں صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کس پر کروں جس پر زیادہ ثواب ملے گا؟ صحابہ تو عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ کے نبی وہ صدقہ بتائیے جس میں زیادہ ثواب ملے۔ حضور نے فرمایا وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ ہدیہ جو تم اپنے کسی بہن، بھائی یا اپنے رشتہ دار کو دو گے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی صدقے پہ سب سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ چھوڑ دو گے یہ بھائی مجھے پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہے، پجاری مت بنو، اپنا آپ کو جو ہے خالق مت بناؤ۔ اخلاق والا ہے ٹھیک ہے، بد اخلاق ہے سب بھی ٹھیک ہے، میں تجھے نہیں دے رہا، میں غیر کو بھی دیتا، لیکن تجھ سے رشتہ داری جوڑنے کے ناطے خاموشی سے تجھے دے رہا ہوں، میں تجھ سے ثواب نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے بہترین ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تجھ سے کون مانگ رہا ہے؟ میری بہن میں تجھے دے رہا ہوں، تجھ سے نہیں مانگ رہا میں، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور جو صدقہ دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کی برکت سے اس کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، اگر ہم اپنے گھروں کے جھگڑے ختم کرنا چاہتی ہیں تو شروع میں جو باتیں میں نے دو بتائی آپ کو، ایک تو بدگمان ہونا ختم کرے، کسی کے بارے میں کچھ برا مت سوچو، اچھا ہی سوچو۔ دوسرے نمبر پر کسی سے توقعات نہ رکھیں، امیدیں نہ رکھیں، سب کے ساتھ اعلیٰ کردار کریں لیکن امید اللہ وحدہ لا شریک سے رکھیں۔ اللہ ہی ہر مسلمان کی بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ کروڑ پیسے دے دیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو کہ اس کو راحت نہیں ملنی ہے تو نہیں ملے گی۔ اللہ ہی ہر کسی کی راحت عطا فرماتا ہے، اللہ ہی سب کی بگڑیاں بناتا ہے۔ یہ تو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ بھائی کو موقع دے رہا اللہ تعالیٰ، وہ بہن کا خیال کرے، بہن کو موقع دے رہا ہے تو وہ بھائی کا خیال کرے۔ ایک بہن ہے اللہ نے خوب اچھا اسے دے رکھا ہے، بھائی کمزور ہے،
اس بہن پر لازم اور ضروری ہے کہ میرے بھائی تو 5,000 روپے کما رہا ہے، تیری زندگی کیسے گزر رہی ہوگی، میں تجھے پیسے دیتی ہوں اللہ کے لیے، کسی کو بتانا مت، تیری بہن اور بھائی کا معاملہ ہے، کل قیامت میں اللہ سے اجر عظیم کی امید ہے، تو کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ بھائی بہن کمزور ہے، ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس پیٹ میں تو نے جنم لیا اسی پیٹ میں تیری بہن پیدا ہوئی، جس پیٹ میں سے تو نکل کر آیا اسی پیٹ سے تیرا بھائی پیدا ہوا، تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے کہ تیرا بھائی کی کھٹیا بھی نہیں ہے اور تو نرم نرم بستر پر مزے سے سو رہا ہے؟ قیامت میں پکڑے گا گربان اللہ تعالیٰ، چھوڑے گا نہیں ایسے بھائیوں کو کہ تیرا بھائی جو ہے روح کی سوگی کھا رہا تھا، تیری بہن بلک رہی تھی، تیرا جو ہے چھوٹا بھائی تڑپ رہا تھا، اور تو عیش کی سب جگہ دیتا تھا، وہاں بھی دینا تھا لیکن اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ رشتہ داری قائم نہ کری تو نے، آجا میدان میں، تو تجھ سے پوچھا جائے گا، یہ تیری بہن تھی، تیری ماں کے بطن سے پیدا تھی، کیسے تجھے نیند آتی تھی؟ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے مسلم معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی زندگی آپ دیکھیں، آپ نے ہر کسی کو کھلایا پلایا، آپ نے جو ہے دکھا دیا کہ ہم غیروں پر بھی جو ہے کھلاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس نے زناکاری کی تہمت لگائی تھی، اتنا خبیث ترین انسان، اسے کہا جاتا ہے تمام منافقوں کا سردار۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی خباثتیں بتا رہے تھے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، بچ کر رہنا۔ اس بن ابی ملنے آ گیا، حضور کھڑے ہو گئے، پاس بٹھایا، مزاج پرسی کری، پانی بھی پلایا، جو موجود تھا وہ بھی کھلایا، رخصت ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ کہا اس کی جو برائیاں میں تمہیں بتا رہا تھا وہ اس لیے بتا رہا تھا کہ تاکہ تم اس کے شر سے بچ جاؤ، غیبت کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن جب یہ میرے پاس آ گیا، میرا مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ بہن بھائی نے تو اتنی دشمنی تو نہ نبھائی ہوگی، کسی بیٹے نے ماں کو اتنا تو نہیں ستایا ہوگا، کسی اولاد نے ماں باپ کو اتنا تو نہیں ستایا ہوگا، کسی بہو نے اپنی ساس کو اتنا تو نہیں ستایا ہوگا، کسی ساس نے اپنی بہو کو اتنا تو ظلم نہ کیا ہوگا۔ اتنا زیادہ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے گھر کی رنجشوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کام ماں اور بہن ہی کر سکتی ہے۔ مرد بیچارے باہر کے وہ آتے ہیں، آ کے ان کے کان بھرے جاتے ہیں، وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، وہ پریشان، ادھر کی سنو ادھر کی سنو، ماں کی سنو بیوی کی سنو، بہن کی سنو بیوی کی سنو، وہ بیچارہ پریشان ہے، کروں تو کیا کروں، میرے لیے ماں بھی عزیز ہے، میری بیوی میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری بہن میرا لفظ جگر ہے، میرا بھائی میری زندگی کے لیے سانس ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے ٹھونگ مارتے مارتے، اگر ماں غالب ہے، ماں اتنی ٹھونگے مارے گی، اتنی ٹھونگے مارے گی، بیوی سے دشمنی، بھائی سے دشمنی، دوسرے رشتے دار، اگر بیوی غالب ہے، بیوی اتنے حملے کرے گی کہ وہ صرف بیوی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، سارے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو بیوی ہے وہ اس بات کو سمجھ لے، وہ صرف تمہارا نہیں ہے، وہ ایک ماں کا بیٹا بھی ہے، وہ ایک بہن کا بھائی بھی ہے، وہ ایک بھائی کا بھائی بھی ہے، وہ باپ کی اولاد بھی ہے، اسے سب کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ اگر مجھے آپ نہیں دے رہے تو اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے بہن کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور ایسا ہوگا نہیں کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، یہ تب ہوتا ہے جب ماں غالب ہوتی ہے، اور ماں ایسے حملے کرتی ہے کہ انسان کے دل کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کسی کے اخلاق عورتوں میں پہچاننے ہو، جب وہ ساس بن جائے نا، جب دیکھو یہ ماں ہے یا نہیں، ساس سے پہلے سب مائیں ہوتی ہیں، ساس بننے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ ماں تھی یا نہیں۔ اگر یہ ماں جو ہے اپنی بہو کو بیٹی تسلیم کر لے، اور یہ بیٹی جو ہے اپنی ساس کو ماں تسلیم کر لے، سارے جھگڑے ہی ختم۔ اس لیے کہ یہ جو دلہن بن کر آئی ہے نا، اس نے اپنی ماں سے چپل بھی کھائے ہوں گے، اپنے گھر پر تھپڑ بھی کھائے ہوں گے، اور جو ہے کوسنے بھی سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ ماں ہے، دل پر بیٹھی ہوئی ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیان باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو کہا کیسے،
اگر یہ اسی ماں کے درجے میں اس ساس کو رکھ لے اور کہے کہ میری ساس میری ماں کی برابر ہے، جب میں ماں کے تھپڑ کھا سکتی ہوں، جب میں اپنی ماں کے کوسنے برداشت کر سکتی ہوں، اپنے ماں کے چپل برداشت کر سکتی ہوں، تو ساس کے بھی برداشت کر سکتی ہوں۔ اب یہ ماں سوچے کہ میری بیٹی جو ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے، جب وہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے میں جو ہے اپنے جو ہے اس کے کپڑے تیار کراتی ہوں، اس کی جو ہے تکلیف ہو جائے تو مجھے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو یہی حق میں اپنی جو ہے گھر کی آنے والی بہو کو بھی عنایت کروں گی۔ اللہ تعالیٰ گھروں کو بڑے گلزار بنا دے گا، لیکن ہوگا کیسے یہ؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سارا بگاڑ جو آ رہا ہے، فیملی سسٹم کو ہم نے برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے اخلاق کا پیکر بنا دے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے شاندار مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ المسلم من سلم اللسان من سلم المسلمون من لسانه ویدی، سب سے شاندار مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اگر اس نہج پر جو ہے ہم اپنے گھرانوں کو تشکیل دیں گے، اللہ تعالیٰ گھروں کو گلے گلزار بنا دے گا، کسی کو کسی سے شکایت ہی نہ ہوگی، شکایت ہی نہ ہوگی کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے میری ٹانگیں نہ دبائیں، اس نے میرے لیے کھانا نہ پکایا، کسی سے کوئی امید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری امیدوں کو باور کرنے والا ہے۔ ہم ہر رشتہ داری کا حق ہے کہ وہ اپنے بڑے کا ادب کرے۔ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم، تمہارے گھروں کے جو کمزور غریب یعنی تمہارے بڑے ہیں ان کے صدقے میں تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ انما البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے گھر میں جو برکت ہے، جس گھر میں بڑا نہ ہوتا کھلی اڑ جاؤ اس گھر کی، جب بڑا گھر میں ہے تو اسی سے برکتیں ہوتی ہیں۔ باپ کا کمانا ضروری نہیں، باپ کا بیٹھا رہنا ضروری ہے۔ ماں کا جو ہے کمانا ضروری نہیں، ماں کا بیٹھا رہنا ضروری ہے۔ جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں اس گھر کی خاندان میں ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک قدر ہوتی ہے۔ باپ یا ماں مر جائے اس گھر کی کھلی اڑ جاتی ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، بچیاں بگڑ جاتی ہیں، پورا خاندان میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے چھوٹوں سے میں کہوں گا اپنے بڑوں کی قدر کریں، بڑوں سے میں کہوں گا اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، فلیس منا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دونوں جگہ اللہ کے نبی نے توازن قائم کیا۔